وہ حالی ذہن لیے آفس آ گیا تھا۔ دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن وہ روشنال بہت اناؤں کی ریاست کا مشہور بادشاہ تھا۔ اندر سے مکمل ٹوٹ گیا تھا، اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ اس کا دل جیسے نوحے کا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے سختی کا ہول نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ مغرور تھا اور مغرور رہنا پسند کرتا تھا، لیکن وہ کانچ کی گڑیا جب اسے چھوڑ کر گئی تھی، اس کے اندر خالص سی رہ گئی تھی۔ اس کی معصوم حرکتیں اسے بری طرح سے یاد آ رہی تھی، جب وہ ضد سے اسے ہر بات منواتی تھی۔ وہ یہ میٹھی یادیں سوچتے سوچتے ماضی میں چلا گیا تھا۔ ماضی؟ یہ کون ہے چاچو؟ 14 سالہ روشنال نے کبیر صاحب کے ساتھ کھڑی امبر چچی کے بازو میں گرین والی بچی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پاپا کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا۔ یہ میری پرنسس ہے، کبیر صاحب نے نیچے جھکتے ہوئے اس کے گلے ملتے ہوئے دھیمی سی مسکان سے بولے تھے۔ پر پرنسس تو کراؤن پہنتی ہے، اس کے ہر پر تو کراؤن تو نہیں ہے۔ پولجن بڑے انداز میں اس خوبصورت اور گول مٹول آنکھوں والی بچی سے بولا تھا۔ میں کاکاتون والی پرنسس نہیں ہوں، میں تو اپنے بابا کی پرنسس ہوں۔ اشنال اس کو دیکھتے غصے سے توڑتی زبان میں بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ میری چھوٹی سی پرنسس ہے۔ اس کے معصوم غصے سے پھولے ہوئے سر و سفید چہرے کو دیکھا کبیر صاحب نے ہنستے ہوئے امبر سے لیا تھا۔ تب بابا تون ہے؟ اشنال نے اپنے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کبیر صاحب کے گال پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے سپرمین ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ اس سے نہیں جانتی اور ایسے سوال تو کرے گی۔ وہ اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولے تھے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی بچی اس کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ روشنال شروع سے سمجھدار بچہ تھا، وہ ہر دوسرے ویک میں چچا کے گھر جاتا تھا۔ چونکہ چچا اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کی تھی تو آغا جان ان سے بہت ناراض تھے۔ ان کے پاس ایک شرط تھی کہ کبیر صاحب اگر امبر کو طلاق دے تو پھر ہی اس گھر میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی گھر میں داخلہ نہیں رکھا تھا۔ دونوں گھروں کا آنا جانا ممنوع ہو گیا تھا، لیکن صغیر صاحب بھائی کی محبت میں دوڑے چلے آتے تھے۔ بھائی کی محبت ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، جبکہ روشنال اشنال اس حد تک اٹیچ ہو گیا تھا کہ اس نے اشنال کے علاوہ دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتا اس کے لیے چاکلیٹ لے کے آتا تھا، اور وہ اسے اپنا سپرمین سمجھ کر ہر شے کی فرمائش کرتی تھی، اور وہ اس کا مان رکھتا بھی تھا۔ بھائی مجھے آئس کریم نہیں، مجھے کو نہیں پتہ، اب ابھی لا دو۔ اور جب اس کے گھر آیا، جب وہ روتے روتے اس کے ہاتھ پکڑ کے فرمائش کر گئی تھی، پرنسس ایسے رونا نہیں، آپ کو میں ابھی لا رہا ہوں، آپ ادھر بیٹھو۔ اس کی آنکھوں سے اسے آنسو برداشت نہیں ہوئے تھے، اور اس کو وہاں چیئر پر بٹھا کر خود نکلا اور اس کے لیے 5 منٹ میں آئس کریم لایا تھا۔ اس کے بعد روشنال بہت کے لیے وہ ہر چیز سے لڑ گیا تھا۔ پارک میں جب وہ اسے لے کر گیا تھا، اس وقت وہ 16 سال کا تھا اور اشنال 4 سال کی تھی۔ ایک لڑکی کے ہاتھ سے غلطی سے پتھر اشنال کے سر پر لگ گیا تھا، جس سے اس کے سر سے خون آنے لگا تھا۔ وہ اشنال کو قریبی ہاسپٹل میں لے کر گیا تھا، اس کی ڈریسنگ کروا کے اس کو گھر چھوڑ کے پھر پارک میں آیا تاکہ وہ اشنال کے سر پر لگے پتھر کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ لڑکا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ اس کے معاملے میں حساس، شدت پسند تھا۔ دن گزر تھے کہ وہ 22 سال کا تھا۔ اس وقت وہ 4th ایئر کے پیپر دے چکا تھا، لیکن وہ اب کبیر چاچو کے گھر جاتا تھا، مگر بہت کم۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آغا جان کی ناراضگی اور خالہ کی نفرت کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اس نے خالہ کو چاچو چاچی کے کیے کی باقاعدہ جولیاں پھیلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے مرنے کی، ان کے بچھڑنے کی بد دعائیں کرتی تھی، اور ایک دن ان کے دل میں ٹھنڈ پہنچی تھی۔ لوگوں کی دعائیں رنگ لائی تھی، لیکن ان کی بد دعائیں رنگ لائی تھی۔ وہ فارن اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہا تھا، ڈاکومنٹس سبمٹ کروا کے آ رہا تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا جب صغیر صاحب کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو، تمہاری چچی اور چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ انہوں نے اپنے لہجے پر کنٹرول پاتے ہوئے کہا تھا۔ بابا سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ چاچو چچی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ تم آؤ گے تو پتہ چلے کہ وہ اس سے یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے تھے۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچا تھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امبر چاچی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ کبیر چاچو کی کنڈیشن کریٹیکل تھی۔ چاچو آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ بس سپرمین، بس میرا وقت آخرت ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے،
لیکن اتنی جلدی سانسیں ختم ہو جائے گی سوچا نہیں تھا. مجھے موت کا دکھ نہیں، اپنی پرنسس کی تنہائی اور اکیلے پان سے ڈر لگتا ہے، اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں میرے جانے کے بعد وہ اپنی ماں اور میری موت کو سہ پائے گی، وہ ہماری جدائی کو سہ پائے گی. میرے جانے کے بعد سے وہ نہیں، میری دونوں بھتیجیاں یتیم ہو جائیں گی. لیکن منال کی مجھے اتنی فکر نہیں کہ اس کی ماں آغوش ہے جو اسے ہر سرد و گرم سے بچا لے گی. میری بیٹی کو زمانے کے گرم و سر سے بچانا تمہارا کام ہے سپرمین. میں آج ان الفاظوں کو کیسے بیان کروں؟ جب وہ اسکول سے گھر آئے گی تو ہماری آنکھوں کو باندھ پائے گی. یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں کھلنے لگی تھی. وہ اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولے تھے، سر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماسک اوپر کرے. نرس نے ان کے ایسے کرنے پر شور کیا تھا. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا. تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نہ، بچا لوں گا. صغیر صاحب نے ان کے پاس ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، چاچو اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بچا لیں گے نا. روشنال نے بھی انہیں کمزور سی تسلی دی تھی. وہ حیران تھا کہ امبر چاچی کا وفات انہیں کیسے پتہ چلا. نہیں بھائی صاحب، میری سانسیں شاید یہیں تک تھی. تمہیں میرا وقت سفر تمام ہو چکا ہے. جب میں نے امبر سے شادی کی اس وقت میری خوشیوں کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا، مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی. اس کی معصوم سی شرارتوں سے میرے گھر کا آنگن کھل اٹھا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر ہو جائے گا. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، لیکن آغا جان سے باتیں نہ کہہ دیجیے گا کہ اپنی نافرمان اولاد کو معاف کر دیجیے گا اور اس اولاد کی بیٹی کو سینے سے لگائیے گا. بھائی جان میرے پھولوں سے نازک بچی کا خیال رکھیے گا. وہ میری نرمیوں سہنے والی میری پرنسس زمانے کے ساتھی کے لیے جیلے پائے. کیسے جل پائے گی مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی. آج اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں اس کے نصیب خود لے کر جاتا. یہ باتیں سنتے روشنال بہت پھٹنے لگا تھا. وہ کبیر صاحب کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے پر گرے تھے. ابھی وہ ان کا وقت قریب آ گیا تھا. روشنال نے پتھر دل کر کے ان کو پانی پلایا اور کلمہ پڑھایا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے تھے. شام تک امبر اور کبیر صاحب کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا تھا. جوانی کی موتیں تھی، ہر طرف حشر برپا ہو چکا تھا. سب غم میں تھے. بابا اٹھیے نا، پانی پی لینا. 10 سالہ ارشنال اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی لائی تھی. وہ روز ان کو اسی ٹائم پہ پانی دیتی تھی. ان کی بند آنکھوں کو ساکت ہی دیکھتے نہ جانے کتنی دیر بعد پانی لے کر آئی تھی. سارے لوگ اس معصوم سی ہندی سی آنکھوں والی بچی کو دیکھ رہے تھے، کچھ رحم سے، کچھ غم سے، ہمدردی سے. ان کے پاس پانی لاتے سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی. سپرمین، یہ ماما بابا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ماما نے کہا تھا آج پاپا کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جائیں گے. سپرمین، ماما بابا کو بولیے نا. اٹھیے بابا. پہلے تو پرنسس کی ایک آواز پہ اٹھ جایا کرتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ وہ صرف روشنال کو پہچانتی تھی جو بلیک سوٹ میں سہتی کی تیز جمائی سنجیدہ سا کھڑا تھا. اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی، وہ اب کبھی نہیں اٹھیں گے ایشو میرا بچہ. ویسی جگہ چلے جائیں گے، چلے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں جہاں کوئی ایک بار جائے تو مڑ کر نہیں آتا. اس 10 سالہ بچی کے پاس پنجو کے بل بیٹھا اپنی طرف سے آسان سے لفظوں میں اسے سمجھا رہا تھا، جو اسکول والی 2 پونیاں سال پہ کیے اسکول والے یونیفارم میں خوفزدہ کھڑی اس کے پاس سوالی سی بن کر کھڑی تھی. یہ کیا کہہ رہے ہیں سپرمین؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بابا، آپ مجھے کبھی نہیں اٹھائیں گے. مجھے چاکلیٹ کون لا کے دے گا؟ مجھے سٹوریز کون سنائے گا؟ مجھے پیار کون کرے گا؟ اسما کے بابا، وہ تو ہر وقت روتی ہے. اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اب میں بھی ہر وقت رہوں گی. وہ تیزی سے بولتی رو پڑی تھی جیسے اس عمر میں ماں باپ کی جدائی کا یقین آ گیا تھا. 10 سال کی بچی پہ ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بارش کی تیز بوندوں کی طرح نکل رہا تھا. روشنال اس کو کوئی دلاسا نہیں دے سکا، بس اس کے غم کو دیکھتا شدت سے اسے ساتھ لگا گیا تھا. وہ اس کے ساتھ لگی رونے لگی تھی، جبکہ تہمینہ بیگم غمزدہ دل کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومتی ہوئی بولی تھی، چومتی ہوئی لے آئی تھی وہ. پھر وہ ان کو حالی نظروں سے دیکھتی، کبھی ان کے ماتھے پہ پیار کرتی، کبھی گال پہ. سب کو رلا گئی تھی، ایسے جیسے سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ چہرہ پھر نہیں نظر آنے والا. وہ شدت سے کبھی بند آنکھیں والے باپ کے چہرے کو چومتی تو کبھی ماں کے، کبھی ایک چارپائی کے پاس جاتی تو کبھی دوسری. آہٹ تھک کر باپ کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. آغا جان حالی ذہن سے ہر طرف دیکھ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر تو دشمن بھی چیخ اٹھتے، لیکن وہ تو پھر دادا تھا. وہ اسے گلا لگانا چاہتے تھے، لیکن جیسے ان کا دماغ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا، وہ جوان بیٹی کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے. اور ایسے ہی بیٹھے تھے جب ان کی ڈیڈ باڈی کو سپرد حق کرنے کے لیے اٹھایا تھا. اتنی قیامت اور حشردے کا وقت جیسے تھم گیا تھا. وہ سمجھے اب وقت گزرے گا ہی نہیں. ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی لاڈلی اولادیں رل جاتی ہیں، اور جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ دنیا کی ٹھوکروں کی ذات پہ آ جاتے ہیں.
وہ جو پہلے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد زندگی انہیں گزارتی ہے، وہ لاوارث ہو جاتے ہیں جیسے آج نال بہت ہوئی تھی۔ آج اتنے گہرے زخم کو ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، سب روٹین پہ آ گئے تھے۔ وقت کا کام گزرنا جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے، وقت کا کمال یہ ہے جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ کچھ برے لمحے ہاتھ میں تھما کر، کچھ اچھی یادیں لے کر۔ اس ڈائن کی بیٹی کو آپ یہاں کیوں لائے ہیں صغیر صاحب؟ اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی، جو ڈر کے صغیر صاحب کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی منحوس ماں میری خوشی کو نگل گئی، اور یہ میری بیٹی کے باپ کو اس کو دیکھتے پاگل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ بس سمینہ، تم سے زیادہ اس معصوم بچی کا نقصان ہوا ہے، تم اللہ کی رضا کو منحوسیت کا نام نہیں دے سکتے۔ صغیر صاحب ان کا پاگل پان دے کر غصے سے بولے تھے، جو ہونہار نظروں سے ان کے پیچھے ہوتے اشنال کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، ادھر ہی رہے گی کیونکہ آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام ہے۔ تم کیا دنیا کی کوئی بھی اعلیٰ عدالت اسے یہاں سے نہیں روک سکتی؟ یہ بات سن کر سمینہ بیگم کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کے دل میں بم بڑھ جل رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ اشنال سے سب سامنے تو لاڑ سے پیش آتی تھی، لیکن اسے کبھی اسٹور میں باندھ کر دیتی تو کبھی اسے تھپڑ مارتی تو کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔ تم اور تمہاری ماں نے میرے پاپا کو مارا ہے، تم سب ہو اس کے ذمہ دار۔ منال جو اس سے 7-8 سال بڑی تھی، اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، آپ ہی سپرمین کہتے ہیں، آپ تو میری بہن ہیں، بہنیں تو کبھی مارتی نہیں۔ اشنال منہ پہ ہاتھ رکھ کے سسکتے ہوئے بولی تھی، تم جیسی ڈائن کی میں بہن نہیں ہو ہی سکتی۔ آئندہ اگر اس سے زبان سے کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اور آئندہ تم مجھے روشنال کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہیں جلا دوں گی۔ اس بات چہرے پہ اپنے دل کے براس نکالتے ہوئے چہرے تھی جس کو ماں نے پامپ کاٹ کے اس کے کمرے میں بھیجا تھا، پھر ماں کی شے پر وہ اسے خوب ڈراتی، ضرورت پڑتی تو مار بھی لیتی تھی۔ ہا ہا ہا۔ مغرب کا ٹائم تھا، اشنال ٹیوشن سے واپس آئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے کھانا کھلاتی، اس کی ہر چیز کا دھیان وہ خود رکھتی تھی۔ آج بھی تہمینہ بیگم سے کھانا دے کر گئی تھی، وہ کھا رہی تھی جب اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی جب اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کوئی فل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، آنکھوں کے نیچے سرما لگائے، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، اس کے سامنے آتے چیخ کے بولا تھا، ماما بابا۔ وہ اس سے ڈراؤنی صورت والے بھلوک سے ڈر گئی تھی۔ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کے بغیر بھاگی تھی، اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہو ہی سفید شال سے خود کو لپیٹے وہ شیطان مخلوق پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز جین بھائی، مجھے جانے دیں، میں بتو کا شیطانوں کا شیطان ہوں، میں انوسینٹ ڈیول ہوں، اس ریاست کا شہزادہ، اس قبیلے کے جنوں کا سردار۔ جو ایک دفعہ میرے شکنجے میں آتا ہے اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے، اور تم نے میرے دائرے میں قدم رکھا ہے لڑکی، جہاں کسی انسان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، یہاں قدم رکھ کر تم نے میری غضب کو دعویٰ دی ہے۔ پلیز جی مجھے جانے دو۔ وہ اس کے خوفناک چہرے سے نظریں اٹھا کر روئی تھی۔ ایک شرط پہ، وہ معصوم شیطان اس کی گھبرائی ہوئی آواز سے مزے اٹھاتا سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ کون سی جن بھائی؟ ایک رجسٹر پہ ورک کر کے دینا ہے۔ جن بھائی آپ پڑھتے بھی ہیں؟ وہ خوفزدہ آنکھیں مزید پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ روشنال جو اشنال کو ہی ہوم ورک کروانے آ رہا تھا، حسنال کی اس چالاکی کو دیکھا ادھر ہی رک گیا تھا جس نے اس معصوم بچی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشنال نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی گھر آتا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتا حسنال کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کس کی ہمت ہوئی میرے دائرے میں پاؤں رکھنے کی؟ وہ بقول اپنے عزیز غضب سے بولا تھا، سردار صاحب معذرت، ہمیں معاف کر دے، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ ببائی آپ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اتنے قریب کھڑے ڈیسنٹ ڈیول کو دیکھتا وہ بھاگنے کے چکر میں تھا جب روشنال نے اس کے گدھر کے پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے پاس کیا تھا۔ سپرمین پلیز مجھے بچا لے۔ اس کی آواز سنتی ہی ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ چل بیٹا، تو اندر چل، تیرے قبیلے کے شیطانوں کی دعوت کروں میں۔ ایک ہاتھ سے اشنال کو پکڑے، دوسرے طرف سے اسے گردن سے پکڑے اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کا منہ دلوا کے کمرے میں لایا تھا تاکہ روشنال اس سے ڈرے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبیلے کا سردار انوسینٹ ڈیول اس ڈیسنٹ ڈیول کے ہاتھوں مرغا بنا رہا تھا، جبکہ اشنال اس کو مرغا بنے دیکھا پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ وہ جو کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی، آج اتنے دنوں بعد اس کو ہنسے دیکھ روشنال بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ روشنال جو ماضی کو سوچ رہا تھا، چاچو جان کے بے بسی آخری لمحات کو سوچتا، اس کا دل پہ زبردست سی کھچ پڑی تھی۔ اس
نے خود کو سرزنش کی تھی کہ کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ اس معصوم لڑکی کو اس بے رحم دنیا کے پاس چھوڑ کر حدود سے آزاد ہو جاتا، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تھا، اس کا کالج کی طرف گاڑی موڑ دی تھی، وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کالج کے پاس آیا تھا